بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی لٹل اینجلز. استقبال ہے آپ سبھی کا. آئی ویلکم یو ٹو یور پروگرام جسے ہم کہتے ہیں سلام کڈز فن اینڈ فیتھ، جہاں ہم اپنے فیتھ کو بناتے ہیں اسٹرانگ اور ساتھ ہی ساتھ کرتے ہیں مل کر بہت ساری مستی. اور آج کے ایپیسوڈ میں تو بہت ہی زیادہ فن کرنے والے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ بیکاز دس ایپیسوڈ از سو اسپیشل. آج کے بارے میں آخر اتنا اسپیشل کیا ہے؟ اسپیشل بات یہ ہے کہ آج کا ایپیسوڈ ہمارے وقت کے امام کے لیے ہے. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے برتھ ڈے کے اعتبار سے آپ سبھی کو پتا ہوگا 15 شعبان 15th آف دا منتھ آف شعبان امام مہدی ہمارے وقت کے امام، ہمارے زندہ امام، وہ امام جو ہماری ہر پرابلم کو سالو کرتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ کی تمام نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں سب امام کی ذات کا صدقہ ہے. تو پھر ان کی برتھ ڈے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، رائٹ؟ نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ جیسے ہم اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے 10 ٹائمز 100 ٹائمز زیادہ ہیپی ہو کے ہمیں امام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی چاہیے. چلیے بیفور وی سیلیبریٹ امامز برتھ ڈے، ان کی اس ولادت کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو جنرل نالج امام علیہ السلام کے بارے میں دیتی ہوں. ہمارے امام علیہ السلام یعنی ہمارے 12ویں امام، ہمارے زندہ امام، ہمارے آخری امام، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اصل نام محمد ہے، اور آپ کو مہدی جو ہے وہ لقب دیا گیا، اسی لیے آپ کو محمد المہدی کہا جاتا ہے. آپ کے والدین یعنی آپ کے پیرنٹس، آپ کی مما کا نام ہے جناب نرجس خاتون، اور آپ کے بابا یعنی ہمارے اور آپ کے 11th امام، امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ جانتے ہیں ہمارے امام سے 5 ایئرز اولڈ تھے جب آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی. جب آپ 5 ایئرز کے تھے تب آپ کی امامت سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، اور 69 ایئرز تک امام کی غیبت صغرا چلی. غیبت یعنی کہ امام کا ہماری نظروں سے دور ہونا، پوشیدہ ہونا، چھپے ہوئے ہونا. یعنی امام ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہم انہیں سن نہیں سکتے، ہم ان سے بات فیس ٹو فیس ہو کر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ امام سے پہلے جتنے بھی ائمہ آئے، جتنے بھی امام آئے، سب کے ساتھ دنیا نے بہت غلط سلوک کیا. کسی کو قتل کر دیا، کسی کو زہر دے کے قتل کیا، کسی کو تلوار سے قتل کیا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، آپ کو پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا، باقی ائمہ کو قید میں رکھا گیا، یعنی بہت ستم ڈھائے گئے. اسی لیے اللہ نے آخری امام کو سیف رکھنے کے لیے، تاکہ کوئی برے لوگ جنہوں نے ہمارے 11 اماموں پر ظلم کیا وہ ہمارے 12th امام کو بھی اسی طرح قتل نہ کر دیں، اللہ نے انہیں سیف رکھا ہوا ہے ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ایک ایسی سیف جگہ جہاں کوئی بھی برا انسان امام کو ہارم نہ کر سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے، انہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے. تو اللہ نے 69 ایئرز کے لیے امام کو غیبت صغرا کہتے ہیں چھوٹے کو، جو چھوٹے پیریڈ آف ٹائم کے لیے تھی غیبت، اسے غیبت صغرا کہا جاتا ہے. 69 ایئرز کے لیے امام غیبت صغرا میں تھے، اور اس کے بعد شروع ہوئی امام کی غیبت کبرا یعنی کہ بڑی غیبت جو آج تک قائم ہے. ہمارے امام کے ہوتے ہوئے بھی ہم نہ ان سے بات کر سکتے ہیں فیس ٹو فیس، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو امام کا ظہور جلد از جلد ہو سکتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ بیبیز ہیں، آپ کی زبانیں پاک ہیں، آپ نے گناہ کم سے کم کیے ہیں، آپ کے دل صاف ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کرتا ہے. اسی لیے امام کی غیبت میں ہماری اور آپ کی پرائم رسپانسبلٹی، سب سے ضروری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبح شام اپنے امام کے ظہور کی دعا کرتے رہیں. ہم اللہ سے ہر لمحہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمارے امام کو ظاہر کر دے، ایسے ظاہر کر دے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، ہم ان سے اپنے دل کا حال کہہ سکیں، ان کا حال ہم خود سن سکیں، ان کی مدد کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں جب امام آئیں گے تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈو یو نو کیا فائدہ ہے؟
امام کے آنے کے بعد دنیا اتنی اچھی ہو جائے گی، دنیا میں لوگ اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ علماء بتاتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر جو ہے وہ ایک کارنیورس اینیمل ہے، رائٹ؟ وہ ایک شکاری جانور ہے، یعنی شیر کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے اگر کوئی بکری ہو تو وہ اسے کھا جائے گا۔ لیکن علماء بتاتے ہیں کہ جب امام آ جائیں گے تو لوگوں کے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی، تو شیر کے اندر یہ جو ہارم کرنے والی صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ بکری اپنے آپ کو سیف فیل کرے گی اور کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دس از جسٹ این ایگزامپل، یعنی دنیا اتنی اچھی ہو جائے گی، لوگوں میں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہر کوئی ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن پھر بھی مدد لینے والے لوگ ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہر کوئی اسٹرانگ بن چکا ہوگا، ہر کسی کے پاس ہر پریشانی کا حل ہوگا۔ امام کے آنے کے بعد درختوں پر، ٹریز پر صرف سویٹ فروٹس لگا کریں گے، لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوگی، اتنی ویلتھ ہوگی کہ وہ خمس نکالنے کے بعد لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ ہم یہ خمس دیں کس کو، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، بیکاز ایوری بڈی از ویلدی، کوئی حقدار ہی نہیں ہے، اب کوئی غریب ہی نہیں ہے جس کے پاس آپ خمس لے کر جائیں۔ یعنی امام کے آنے کے بعد دنیا میں جسٹس ہوگا، کوئی غریبی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں معصوم بچوں کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ امام کے آنے کے بعد ہر انجسٹس کرنے والا خود ہی جو ہے وہ جسٹس کا پیروکار ہو جائے گا، ہر کوئی عدل کرنے لگے گا، دنیا میں صرف اور صرف انصاف ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ یعنی امام کے آنے سے ہمارا اتنا فائدہ ہے، تو ہمیں اپنی ساری پرابلمس کے لیے اللہ سے سلیوشن اگر مانگنا ہے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد، جتنی جلدی ہو سکے پروردگار عالم اسے کر دے۔ اور امام علیہ السلام جب تک ظہور نہیں کرتے ہیں، دیکھیے دعا کرنا ہمارا کام ہے، مگر اللہ اسے کب قبول فرمائے گا یہ اس کی مرضی ہے۔ تو جب تک ہمارے امام آ نہیں رہے ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز تو ہے نا، ہم صرف یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم دعا کرتے رہیں اور اللہ پر چھوڑ دیں، ہماری اور آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں امام کی غیبت میں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ ہم امام کے لیے صبح شام دعا کریں کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کرے، جلدی کرے۔ پھر اس کے بعد ہمیں امام کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے امام کو ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر برے انسان سے محفوظ رکھے، سیف رکھے، اور اس کے لیے ہم امام کا صدقہ بھی نکالتے ہیں اور ہمیں نکالنا چاہیے، اور امام کا صدقہ دینے سے ہم امام سے ساری بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعائے فرج پڑھتے رہنا چاہیے، آپ سبھی کو یاد ہوگی، رائٹ؟ ہم صبح شام پڑھتے ہیں اس کو، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ہمارے بچوں کو منہ زبانی یہ دعا یاد ہے، اللہم قل لولیک۔ اس دعا کو ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر ہر وقت نہ بھی صحیح تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اینڈ اپنی صبح کا آغاز، اپنے دن کا آغاز جب ہم اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے امام کو سلام کریں۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سلام کرنا مستحب ہے، یعنی آپ کسی کو سلام کریں یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اللہ نے کمپلسری نہیں کیا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا کمپلسری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ جواب نہ دیں تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اسی لیے جب ہم صبح اٹھ کر اپنے امام کو سلام کریں گے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، یعنی امام کو ان کے کسی بھی نام سے، کسی بھی لقب سے ہم سلام کریں تو امام پلٹ کر جواب دیں گے۔ کیوں جواب دیں گے؟ بیکاز اٹ از کمپلسری، واجب ہے۔ ہمارے امام پلٹ کر کہیں گے وعلیک السلام یا حبیبی، یعنی جب ہم امام پر سلام بھیجیں گے تو وہ بھی ہماری سلامتی کی دعا کریں گے۔ پھر کیسے پاسبل ہے کہ جب امام ہماری سلامتی کی دعا کر رہے ہوں تو کوئی برائی، کوئی ہارم، کوئی نقصان ہم تک آ جائے؟ یعنی امام کو سلام کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دن میں، ہمارے اسکیڈیول میں ایک اور چیز شامل ہونی چاہیے جو غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا؟ اپنے امام سے راز و نیاز کرنا۔ راز و نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ باتیں کرنا جو سیکرٹ ہیں، وہ باتیں جو آپ اپنے خاص فرینڈ سے کرتے ہیں، وہ باتیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں یا جو آپ کو بہت خوش کر رہی ہیں اور آپ اسے کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔
امام شوڈ بی دا فرسٹ پرسن. ہمارے امام کو وہ پہلا شخص، وہ پہلا فرد ہونا چاہیے جس سے ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں. آپ کو پتہ ہے 24 آورز میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ 1440. یعنی پورے دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں. ان پورے 1440 منٹس میں سے ہم اپنے کام کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، ہوم ورک کے لیے، کھیلنے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، فن ٹائم کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم 1335 منٹس رکھیں اور صرف 5 منٹس ان میں سے ہم اپنے امام کے لیے ریزرو کریں. وہ چاہے صبح میں ہو، چاہے شام میں ہو، جب بھی ہمیں وقت ملے ہم 5 منٹس اپنے امام سے بات کریں. وہ زندہ ہیں، ہم انہیں اپنے دل کا حال بتائیں، ان سے ان کا دل کا حال پوچھیں. تو ہوگا کیا؟ امام ول فیل کہ میرے نہ ہونے سے میرے چاہنے والوں کو فرق نہیں پڑتا، وہ مجھے یاد کرتے ہیں. اور جب امام آئیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے ملنے آئیں گے کہ آپ نے انہیں غیبت میں یاد رکھا تھا، تو ظہور کرنے کے بعد امام آپ کو یاد رکھیں گے. تو یہ ساری ہماری غیبت کبریٰ کی ذمہ داریاں ہیں، اینڈ وی شوڈ فالو آل آف دیز. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں امام سے بات کرنی چاہیے، ایک چھوٹی سی سٹوری ملتی ہے جو میں آپ کو جلدی بتا دوں. ایک 10 ایئر اولڈ، ایک 10 سال کی لڑکی تھی جو اپنی مما کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہی تھی. اب پتہ نہیں وہ حج کے لیے جا رہی تھی یا عمرہ کے لیے جا رہی تھی، مگر وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہی تھی. تو خانہ کعبہ میں جب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، یعنی جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وائٹ کلر کا ایک کپڑا پہنتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے، اور ہر کسی نے وہی وائٹ کپڑا پہن رکھا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. اب جب یہ بچی اپنے گھر سے جا رہی تھی تو اس کی جو خالہ تھیں، جو اس کی ککا تھیں، جو اس کی مما کی سسٹر تھیں، جو ماسی تھیں، انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹا جب تم خانہ کعبہ پہنچو گی تو میرے امام کو، یعنی میرے وقت کے امام کو میری طرف سے سلام کہنا. اس نے اس بات کو یاد رکھا تھا. جب یہ پہنچی وہاں پر تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اپنی مما کے ساتھ. آل آف اے سڈن کیا ہوا کہ وہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، جب کبھی بہت بھیڑ ہوتی ہے تو مما سے ہمارا ہاتھ چھٹ جاتا ہے، لیکن ہم اپنی مما کو ان کے ڈریس کی وجہ سے، ان کی نقاب کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا، یہ بچی اپنی مما سے چھوٹ گئی بھیڑ کی وجہ سے، اور ہر کسی نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ اپنی مما کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی. تو یہ ایک دم پریشان ہو گئی. آپ بھی پریشان ہو جائیں گے نا اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے. اب وہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن اپنی مما کو، کیونکہ ہر کسی نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہیں، پہچان ہی نہیں پا رہی تھی. سو ناؤ شی بیکیم سوروفل. وہ سیڈ ہو گئی، وہ گھبرا گئی، اور اس نے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ میں کیا کروں، میں کیسے مما کو ڈھونڈوں، میں کیسے اب خانہ کعبہ کا طواف مکمل کروں، کمپلیٹ کروں. اور پھر اس نے دعا کرنے کے بعد پھر تھوڑی دور آگے پیچھے جا کر اپنی مما کو ڈھونڈا، لیکن اسے اس کی مما نہیں دکھی. اچانک اسے اپنی خالہ کی بات یاد آئی جنہوں نے اسے کہا تھا کہ جب تم خانہ کعبہ پہنچو گی تو وقت کے امام کو میرا سلام کہنا. اسے جیسے ہی امام یاد آئے، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے زندہ امام، اے وقت کے امام، اے وہ امام جنہیں بلایا جائے تو وہ مدد کو آتے ہیں، میری مدد کیجیے. بس اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے کندھوں پر ایک ہاتھ محسوس ہوا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت جوان جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، وہی وائٹ کپڑا، انہوں نے اس سے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا مجھے میری مما نہیں مل رہی ہیں. تو انہوں نے پھر پلٹ کر کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، آؤ میں تمہیں طواف کرواتا ہوں، اور جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تم مجھے فالو کرتی جاؤ. بس اس نے ان نوجوان کے پیچھے، اس ینگ انسان کے پیچھے جیسے جیسے وہ طواف کر رہے تھے ویسے ویسے طواف کیا. اور جب طواف مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو ان نوجوان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو وہاں تمہاری مما کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہیں، جاؤ ان سے مل لو. اور اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو سچ میں اس کی مما وہاں کھڑی تھی. اس نے تھینک یو کہنے کے لیے جیسے ہی ان ینگ شخص کی طرف اپنے چہرے کو پھیرا، وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. اب اس نے بہت ڈھونڈا مگر اسے وہ نہیں ملے. آخر وہ دوڑ کر اپنی مما کے پاس گئی اور انہوں نے
اسے گلے لگا لیا کہ بیٹا تم کہاں کھو گئی تھی, میں بہت پریشان ہو گئی تھی. اور بیٹی نے پھر سارا واقعہ اپنی مما کو بتایا. اس کی مما نے اسے اور کس کے گلے لگا لیا اور کس کے ہگ کیا, اور اس کے بعد اس کو چومتے ہوئے کہا کہ بیٹا تمہیں امام نے, وقت کے امام نے طواف کروایا ہے, یو آر سو اسپیشل. اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کے امام کو اگر ہم دل سے آواز دیں تو وہ ہماری مدد کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں. اس لیے اگر ہم اپنی یہ ساری رسپانسبلٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں نبھاتے رہیں گے تو امام بھی اپنی رسپانسبلٹی ہمارے لیے نبھانے کے لیے ضرور آئیں گے. جب بھی ہم انہیں دل سے آواز دیں گے وہ آتے ہیں اور آئیں گے. اب باری ہے ہمارے آج کے انٹریکٹیو سیشن کی, اور آج کا انٹریکٹیو سیشن ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار, کیونکہ ہم کھیلیں گے ایک گیم جسے کہتے ہیں میموری گیم. میں آپ کو امام عالی مقام یعنی ہمارے وقت کے امام کے 9 ٹائٹلز بتاؤں گی, اور ان کو میں 2 بار جو ہے وہ جلدی جلدی سے ریپیٹ کروں گی. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کس ٹائٹل کو کون سے نمبر پر میں نے بولا تھا. ٹھیک ہے, ریڈی؟ سو پے اٹینشن آل آف یو. یہ رہے ٹائٹلز آف امام: بقیت اللہ, یوسف زہرا, منتقم کربلا, منتظر, منتظر, القائم, صاحب الزمان, المہدی, الحجت. تو اب مجھے بتائیے آپ لوگ کہ میں نے 6 نمبر پہ کون سے ٹائٹل کا نام لیا تھا؟ 6 نمبر پر تھا القائم. ویری گڈ, آپ میں سے جس کو بھی یاد تھا. نمبر 5 پہ کون سا تھا القائم سے پہلے؟ المنتظر. المنتظر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو انتظار کر رہا ہو. جس لائک ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ غیبت کا پردہ ہٹے گا اور امام آ کر ہم سے ملیں گے. اب مجھے بتائیے کہ میں نے 2 نمبر پہ کون سا لقب لیا تھا مولا کا؟ یس, یوسف زہرا. یوسف زہرا امام کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام جو ہیں وہ فخر یوسف ہیں. جناب یوسف واز ویری ہینڈسم, وہ بہت خوبصورت تھے اور ان کے بابا ان پر بہت فخر کرتے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے وقت کے امام بھی بہت ہینڈسم ہیں اور بہت خوبصورت ہیں, بہت نورانی ہیں. علماء بتاتے ہیں کہ لوگ جب انہیں دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اللہ کرے وہ دن جلدی آئے, اور اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے یوسف زہرا. اب بتائیے سب سے پہلے میں نے کون سا لقب لیا تھا مولا کا؟ ایگزیکٹلی, یہ تو یاد ہونا ہی چاہیے, بقیت اللہ. امام کا یہ لقب, یہ ٹائٹل قرآن مجید میں بھی موجود ہے, اور اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ امام کو اس لقب سے یاد کرنا چاہیے. اب بتائیے کہ نمبر 9 پر کون سا لقب تھا؟ یس, لاسٹ والا جو تھا وہ تھا الحجت, یعنی امام جو ہیں وہ اللہ کا پروف ہیں, اللہ کی حجت ہیں. نمبر 8 پر المہدی, یعنی جسے صحیح راہ دکھائی گئی ہو, صحیح نالج دی گئی ہو, اسے کہا جاتا ہے المہدی. اب بتائیے کہ میں نے 3 نمبر پر کون سا لقب بولا تھا؟ منتقم کربلا. منتقم کربلا یعنی کربلا میں جو بھی سارے مظالم, جو بھی سارے ظلم ڈھائے گئے امام حسین پر, ان کے خاندان پر, ان سب کا بدلہ لینے والے کون ہیں؟ ہمارے وقت کے امام. اسی لیے انہیں منتقم کربلا کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد 4 والا کون سا تھا؟ وہ تھا منتظر, یعنی کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. آفٹر آل پوری ہیومینٹی, ہر وہ انسان جس پر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں, وہ امام کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ آئیں گے اور اس دنیا کو انجسٹس کے بجائے جسٹس سے بھر دیں گے, یعنی ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب بتائیے کہ 7 نمبر پر میں نے امام کا کون سا لقب بولا تھا؟ صاحب الزمان, یعنی کہ زمانے کے امام. ماشاء اللہ آپ سبھی کی میموری کتنی شارپ ہے, اور ایسے میموری گیمز اگر آپ کھیلتے رہیں گے تو آپ کی میموری اور بھی زیادہ شارپ ہوتی جائے گی. اسی کے ساتھ باری ہے ہمارے آج کے 8 o'clock کی. آ جائیے سارے مٹیریلز لے کر. آج کے 8 o'clock میں ہمیں چاہیے ایک وائٹ پیپر, ایک یلو پیپر, اور ہم لکھیں گے امام عالی مقام کو ایک عریضہ. آپ جانتے ہیں عریضہ کسے کہتے ہیں؟ عریضہ کہتے ہیں اس لیٹر کو, اس خط کو جو امام وقت کو مومنین لکھتے ہیں. 15 شعبان کی شب کو خاص کر ہم سبھی کو اپنے امام کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے, انہیں ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے, مولا آپ کیسے ہیں, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, جو بھی آپ مانگنا چاہیں, ایک لیٹر جس سے امام کو یہ لگے کہ ان کے چاہنے والے انہیں بھولے نہیں ہیں. اینڈ آپ تو جانتے ہیں امام غیبت میں, تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب امام غائب ہیں تو پھر ہم ان سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں.
یہی سوال کسی نے رسول اللہ سے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بتایا کہ آپ کا آخری بیٹا جو ہوگا وہ غائب ہوگا، غیبت میں ہوگا، تو لوگ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ رسول اللہ نے بہترین جواب دیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے لوگ غائب امام سے فائدہ اٹھائیں گے جس طریقے سے وہ سورج جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی روشنی سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے امام کو اس سورج کے طور پر یاد کرتے ہیں جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا مگر اس کی روشنی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ہے۔ اسی لیے آج ہم امام کے لیے جو کارڈ بنائیں گے، جو لیٹر، جو عریضہ بنائیں گے، اس کی تھیم ہے یوم سن شائن۔ تو ہم یہ دیکھیں، میں نے ایک وائٹ پیپر لیا ہے، میں نے بڑا سا لیا بیکاز مجھے بہت ساری بات کرنی ہے امام سے۔ آپ چاہیں تو آپ چھوٹو سا بھی لے سکتے ہیں، لٹل سا بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کارڈ کو ہم نے کر لیا ہے ہاف ریکٹینگل میں فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کا سینٹر میں بنائیں گے ایک چھوٹا سا سرکل، اتنا بڑا سرکل کہ جس میں ہم یوم سنشائن لکھ سکیں۔ آپ لوگ کوئی ایک چھوٹی سی بینگل یا کوئی کور، کوئی لڈ لے لیجیے گا جس سے ایک پرفیکٹ سرکل بن جائے گا۔ میں ابھی ایسے ہی بنا لے رہی ہوں، ٹھیک۔ اب اس سرکل کو ہم کر لیں گے کٹ آؤٹ، اینڈ اگین کیونکہ ہم سیزر یوز کر رہے ہیں تو یا تو ہم سیفٹی سیزرز یوز کریں گے یا پھر کسی بڑے کی، کسی اڈلٹ کی ہیلپ لیں گے۔ آفٹر کٹنگ آؤٹ دس سرکل ہم اسی کے سائز کا ایک، یہ جو یلو پیپر میں نے لیا ہے، اس ریکٹینگل کے سائز میں اسے کٹ کر لیں گے۔ تو آپ کو دکھ رہا ہوگا پیچھے یہ ریکٹینگل کا جو شیپ ہے، میں اسی سائز میں اسے کر لوں گی کٹ، ٹھیک، ڈن۔ اب یہ جو سرکل ہے اسی کے اندر ہمیں لکھنا ہے، ریڈ کلر سے لکھتے ہیں، رائٹ، زمان۔ اینڈ پلیز آپ لوگ، کیونکہ ہم امام کا نام لکھ رہے ہیں اس پر، تو اس کو بہت یا تو خیال سے رکھیے گا یا پھر اگر اچھا بن ہی گیا ہے تو اس کو یقیناً عریضہ بنا کر کے، اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی ہو تو اسے پانی میں ڈال دیجیے گا، یا پھر کہیں اپنے گھر کے پیچھے زمین کو کھود کے چاہیں تو اس کے اندر دفن بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس طریقے سے ہم اس کو امام تک پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم اسے کر لیں گے پیسٹ۔ یہ لے لیا میں نے گلو، صرف ہم اس کے ایجز پہ لگائیں گے اس کو، اور ایک سائڈ سے اسے کھلا رکھیں گے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، میں نے صرف 2 ایجز پہ لگایا ہے اور ایک کو کھلا رکھا ہے، یہ تو خیر اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے ہو گیا بند۔ ناؤ لیٹس سیل دس، یہ ہم نے کر دیا سیل۔ جب یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے تب ہم اس یلو شیٹ کو ڈالیں گے اس کے اندر، لائک دس۔ آئی تھنک یہ تھوڑا سا لانگ ہے تو ہم چاہیں تو یہاں سے اس کو ٹرم کر سکتے ہیں۔ آئی ٹرم اٹ آف۔ رائٹ سا، اور بناتے ہیں سن۔ اور اب بیچ میں لکھتے ہیں، سی آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ یور مائی سن شائن، بٹ مجھے لگتا ہے امام کو زیادہ خوشی ہوگی یہ پڑھ کے کہ ہم انہیں مس کرتے ہیں اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائیں، تو میں لکھ رہی ہوں وی مس یو۔ پلیز کم سون۔ ٹھیک، اب یہاں پہ آپ چاہیں اس پیپر پہ باقی سارے میسیجز جو بھی آپ امام کو دینا چاہتے ہیں، شروعات obviously ہم سلام سے کریں گے، سب سے پہلے اپنے امام کو سلام کریں گے، اینڈ یہ آپ کا سیکرٹ ہونا چاہیے، دس شوڈ اونلی بی بٹوین یو، یور امام اینڈ یور اللہ،
یہ بالکل ایسی سیکرٹ ہونی چاہیے جو آپ کے امام اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ضروری بات ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ سلی, کچھ بھی, بس وہ چیز جو صرف آپ اپنے امام سے کہنا چاہتے ہیں. میں سلام کروں گی امام کو, پھر اس کے بعد اپنی جو کچھ بھی بات کہنا چاہتی ہوں کہوں گی, لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم امام سے یہ پوچھیں کہ وہ کیسے ہیں اور وہ کب آ رہے ہیں. تو وہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے, وی مس یو اینڈ پلیز کم سون. تو آپ لوگ بنائیے اس لیٹر کو اور ضرور 15 شعبان کو اسے بھیجیے امام عالی مقام کی بارگاہ میں. اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا, یا تو اسے آپ پانی کے حوالے کر دیں یا تو پھر اسے مٹی کے حوالے کر دیں, اور یہ آپ کے امام تک پہنچ جائے گا. اور اگر آپ اسے پانی یا مٹی میں نہیں بھی بھیجتے ہیں تو امام جانتے ہیں آپ نے اس میں کیا لکھا ہے. آپ چاہیں تو اسے سنبھال کر اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رہا ہمارا آج کا کارڈ. تو امید ہے آل آف یو ہیڈ فن, مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ کارڈ بنانے میں. اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اس عریضے کے ذریعے سے, امام کے وسیلے سے آپ کی وہ دعائیں جلدی قبول ہو جائیں. اب باری ہے ہمارے آج کی حدیث آف دا ڈے کی, اور آج کی حدیث رسول اللہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دی بیسٹ ورشپ از اویٹنگ دی ری اپیئرنس, یعنی ظہور کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے. اس حدیث میں کس کے ظہور کی بات ہو رہی ہے؟ امام عالی مقام, امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, ہمارے وقت کے امام کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے, اپنے چاہنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ بہترین عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کتنے سالوں سے نہیں آئے ہیں. دس ڈز ناٹ مین کہ ہم امید چھوڑ دیں اور ہم یہ کہیں کہ ارے اتنے سال سے امام نہیں آئے ہیں, چھوڑو ہم اب امام کا ویٹ نہیں کریں گے, پتہ نہیں امام کب آئیں گے. نہیں, ہمیں امام کا انتظار کرتے رہنا ہے, اور اس انتظار میں اللہ نے ہمارے لیے بہت سارا ثواب رکھا ہے. یہ بہترین عبادت ہے. تو میرے ساتھ رپیٹ کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ظہور کا انتظار بہترین عبادت ہے. اب یہ حدیث اگر آپ کو یاد ہو گئی ہو تو مجھے جلدی سے اپنے ویڈیوز بھیج دیجئے اسے بولتے ہوئے, تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں اسے ساری دنیا کو دکھا سکوں. آلرائٹ, اب باری ہے ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی. اور آج کا اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے میں زہرا بطول کا جو ہے وہ خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ان کے پیرنٹس کا, ان کے گارجینس کا, جو بھی ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں, کہ آپ مسلسل ہر ایپیسوڈ کے بعد اپنے ویڈیوز بھیجتی ہیں ہمیں. آپ نہ صرف ہمارے آرٹ ورک بنا کے ہمیں بھیجتی ہیں جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں, بلکہ آپ اپنے آرٹ ورک بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو اینڈ سو تھینکفل, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دیتی ہیں. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ساتھ ہی ساتھ جب یوٹیوب پر ہمارا یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو محمد زیدی نام کے ایک یوزر ہیں جو مسلسل سارے سوالوں کے, سارے انٹریکٹیو سیشنز کے بہت کریکٹ جواب دیتے ہیں اور ہمیشہ دیتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو جو لوگ اپنے بزی اسکیڈول میں سے خاص وقت نکالتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہو سکے, اور اللہ آپ کو بہترین توفیقات سے نوازے. یہ رہے آپ کے پچھلے ہفتے کے آرٹ ورکس جو آپ نے مجھے بھیجے ہیں. یہ ہماری حدیث آف دا ڈے. السلام علیکم, آپ سبھی کو امیر المومنین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. مولا علی نے فرمایا, اس کی عیادت کرو جو تمہاری عیادت نہیں کرتا, اس کو ہدیہ دو جو تمہیں ہدیہ نہیں دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رہے ہمارے اچیومنٹس. اور یہ آپ سبھی کے ریسیٹیشنز. السلام علیکم, آپ سب مولا علی کی ولادت مبارک ہو. تو اپن اللہ تھے پتن پاچے ہیں, امام بارہ معصوم جو ہوتا ہے, پہلے امام علی ہے, پہلے دن مرتضیٰ, دوسرے حسن,
رجب زندہ متبع مفاتمہ جندی لذت زندہ جیدہ. کہا ساحل نے نقشے پائے مولا ہم بھی دیکھیں گے روا دریا کے سینوں پہ مسلح ہم بھی دیکھیں گے. ہماری بے قراری کو دنیا کہہ چکی تماشا. کیا کہنے کیا چلے آؤ دنیا کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے. السلام علیکم. میرا نام مائرہ فاطمہ سلمان علی جعفری ہے. امام زمانہ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری سامانہ میں ہوئی. امام زمانہ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے. امام زمانہ کی 2 غیبتیں ہیں. غیبت صغریٰ جو 69 ایئر تک تھی اور غیبت کبریٰ جو اب تک چل رہی ہے. کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے جلد سے جلد دعا کریں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیشہ منتظر رہیں. امام زمانہ کے نام سے صدقہ اور خیرات کریں. سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں امام کو خوش کرنے والے کام کرنا چاہیے تاکہ امام کو ناراض کرنے والے. آئیے ہم امام کے جلد سے جلد ظہور کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ماشاء اللہ بہترین طور پر آپ لوگوں نے رجب اور شعبان منایا ہے. اللہ آپ سب کی یہ خدمات یہ عبادات قبول فرمائے. اور اب مجھے لینا ہوگا آپ لوگوں سے وداع. بھیجتے رہیے ایسے ہی اپنے ویڈیوز ہمیں تاکہ ہم دنیا کو بتاتے رہیں کہ ہماری قوم میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے, کتنے ہونہار ہیں ہمارے بچے. انشاءاللہ دوبارہ ملوں گے میں آپ سے سنڈے کو 2:30 بجے. ملنا مت بھولیے گا مجھ سے. کہاں پر؟ چینل ون پر. خدا حافظ.